بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 16 دسمبر 1971 یوم سقوط ڈھاکہ کے عنوان سے آج جو اس مختصر تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں لائق تحسین ہے۔ قومیں ہمیشہ اپنے ماضی سے سبق سیکھتی ہیں۔ اگر قومیں اپنے ماضی سے سبق نہ لے سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی اور ان فیوچر وہ اور اس طرح کے سانحات سے دو چار ہوں گی۔ یہ خوش آئند بات ہے۔ بہت عرصہ گزر گیا اس طرح کی تقریبات کا انعقاد ہوتا تھا، لیکن درمیان میں کافی عرصہ اس طرح کی تقریبات جو ہے وہ منسوخ ہو گئیں، اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں گئی، جس کا نتیجہ بیٹے یہ نکلا کہ ہمارے نئی نسل جو ہے، آپ لوگ جو ہیں وہ مشرقی پاکستان کے وجود سے ہی ناواقف ہیں۔ تو ہم نے یہ آج کی اس تقریب میں کم از کم یہ سیکھ کر جانا ہے کہ مشرقی پاکستان کیا تھا۔ ہمارا بازو تھا، ہمارا بازو ٹوٹ گیا 1947 میں، بلکہ 1940 میں جب قرارداد پاکستان پیش ہوئی تو وہاں پہ شیر بنگال وہاں موجود تھے اور قرارداد پیش کی۔ قرارداد کو منظور کروانے میں ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ ہم یہ کہیں کہ مشرقی پاکستان کے لوگ محب الوطن نہیں تھے تو یہ بات بالکل بھی غلط ہوگی اور نادرست ہوگی۔ اگر ہم اس بات پہ غور کریں، جب علامہ اقبال نے دو قومی نظریہ پیش کیا تو دو قومی نظریے کے پیش کرنے میں بنیادی بات کیا تھی کہ وہ مسلم علاقے یا وہ علاقے جہاں پہ مسلم اکثریت موجود ہے وہ سارے کے سارے پاکستان میں شامل ہوں گے۔ تو بنگال جو ہے وہ آٹومیٹکلی ایک نظریے کی وجہ سے ہمارے ساتھ شامل ہوا اور ہم ان کے ساتھ متصل ہو کر رہ گئے۔ دو قومی نظریہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور ہندوستان میں یہی نعرہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ یہ کیا تھا؟ یہی وہ نظریہ تھا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ مشرقی پھر اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان کا وجود بالخصوص ہندوستان کو ہضم نہیں ہوا۔ انہوں نے پاکستان کے وجود کا انکار کر دیا اور انہوں نے کھلے عام یہ کہہ دیا کہ بہت جلد پاکستان ٹوٹ کر پھر اس کا بھارت کا، ہندوستان کا حصہ بن جائے گا، اور وہ اپنے اس منصوبے پر پوری طرح کار فرما رہے۔ ہم ان چالوں کو سمجھ نہیں سکے یا اپنی ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے ہم لوگوں نے اپنے ملک کو خود توڑنے کا بندوبست کر دیا۔ یہ بات نہیں تھی کہ بنگلہ دیش کے، موجودہ بنگلہ دیش کے لوگوں نے پاکستان کے تعمیر و ترقی میں کردار ادا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ آپ دیکھیں حسین شہید سور وردی کو دیکھ لیں، آپ خواجہ ناظم الدین کو دیکھ لیں، یہ پاکستان کے وزرائے اعظم رہے۔ ایک وزیر داخلہ جوگندر ناتھ منڈل، وہ پاکستان کے وزیر داخلہ رہے۔ اور پاکستان، بنگلہ دیش جب مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کی شکل میں تھا، جب یہ اکٹھے تھے تو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت تھی پاکستان۔ لیکن ہم نے پاکستان کو توڑنے میں اپنا کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ ہمیں اس بات پر آج غور کرنا ہے کہ وہ عوامل کیا تھے۔ تو جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ہندوستان تو کبھی بھی پاکستان کے وجود کو ہضم نہیں کر سکا، تو ہندوستان نے پوری کاوش کی۔ انہوں نے اپنی پورے کے پورے وسائل بنگلہ دیش میں بنانے کے لیے جھونک دیے مشرقی پاکستان میں۔ اب وہاں پہ شیخ مجیب کی شکل میں ایک شخص کو انہوں نے نوازنا شروع کر دیا، بلکہ مکتی بانی کا ایک لیڈر تھا، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، اس نے تو واضح طور پہ کتاب جب لکھی تو اس نے واضح طور پہ لکھا تھا کہ مجھے اندرا گاندھی نے بلا کر میرے ساتھ جب میٹنگ کی اور مجھے تمام کے تمام تر وسائل جو ہیں وہ فراہم کیے۔ وہ خود اب اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت یہ طے کیا گیا، میں پھر دہرانا چاہتا ہوں اپنی بات کو، کہ ہم نے ملک پاکستان، مشرقی مغربی پاکستان نظریے کے تحت حاصل کیا، دو قومی نظریے کے تحت۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ قومیت کو ہوا دی گئی اور ان لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی مجیب اور ان کے حواریوں نے کہ بنگلہ زبان کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ بلکہ شیخ مجیب کا یہ جملہ جو ہے وہ اس تحریک کا حصہ تھا کہ اس نے کہا تھا جی مجھے اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آتی ہے، یعنی پٹسن بہت زیادہ وہاں کے پیداوار تھی، تو اس نے یہی کہا کہ مجھے بو آتی ہے یہاں سے اسلام آباد کی سڑکوں سے پٹسن کی۔ تو یہ تعصبات کو ہوا دے کر، یہ نفرتوں کو ہوا دے کر یہ ملک کو دو لخت کیا گیا، اور اس کے پیچھے ہندوستان۔ پھر یہ بات بھی ریکارڈ پہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے
کہ مشرقی پاکستان کی یونیورسٹیز میں، تعلیمی اداروں میں ہندو اساتذہ پڑھا رہے تھے، اور وہ انہوں نے ہندو اساتذہ نے نصاب میں جو تبدیلیاں ہوئیں، پھر ہندو اساتذہ نے بنگلہ دیش کے موجودہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو، بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو ان کے اندر تعصب کا زہر بھر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک پوری کی پوری نسل جو ہے وہ تیار ہو گئی، اور ہمارے حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، ہمارے پالیسی ساز ادارے، وہ ان چیزوں سے شاید لا علم رہے، جس کے نتیجے میں نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان مخالف ہو گئی، اور انہوں نے اپنا الگ وطن حاصل کرنے کا انہوں نے مطالبہ کر دیا، اور نتیجتاً پاکستان جو ہے وہ 1971 میں ہم سے علیحدہ ہو کر ایک الگ ملک بنگلہ دیش کی شکل میں وجود میں آ گیا۔ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو یہ طویل بات ہے، آپ پاکستان بننے کے کچھ عرصے بعد سے ہی کشمکش شروع ہو گئی۔ جنرل ایوب خان کا مارشل لا آ گیا، مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح ان کا الیکشن آ گیا، پھر میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، نہ ہی اس وقت یہ مختصر تقریب جو ہے وہ اس کی متعمل ہو سکتی ہے کہ کس طرح مادر ملت کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا گیا، اور ان کو کس طرح دھاندلی کر کے شکست دی گئی۔ پھر اس کے بعد جنرل یحییٰ خان آ گیا۔ جنرل یحییٰ خان شراب اور دیگر جو عیش و نشاط کے لوازمات تھے وہ سارے کے سارے اس میں موجود تھے۔ جنرل یحییٰ کے دور میں بھی بس یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، 1970 کے انتخابات آ گئے، 300 میں سے 162 نشستیں جو تھیں وہ مشرقی پاکستان کی تھیں، یعنی مشرقی پاکستان اکثریتی علاقہ تھا، اور باقی نشستیں جو تھیں وہ ہمارے مغربی پاکستان، موجودہ پاکستان کی تھیں۔ اب یہ ایک خلیج بن گئی، ہندوستان پوری طرح انوالو ہو گیا۔ ہمارے سیاستدان بھی اس چالاکی کو نہیں سمجھ پائے، آنے والے دنوں کا اندازہ اور ادراک حاصل نہیں کر پائے۔ تو جب الیکشن ہوئے تو 300 میں سے 162 نشستیں مشرقی پاکستان کی تھیں۔ شیخ مجیب وہاں پوری طاقت کے ساتھ ابھر کے سامنے آئے، اور انہوں نے 162 میں سے غالباً 160 نشستیں جو ہیں وہ شیخ مجیب نے جیت لی قومی اسمبلی کے لیے۔ اور ادھر پاکستان کی جو مغربی پاکستان تھا، اس میں 138 میں سے پیپلز پارٹی یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے صرف 81 نشستیں 81 نشستیں جیتی۔ پھر جب انہوں نے اجلاس بلا لیا وہاں پر مشرقی پاکستان ڈھاکہ میں، تو پھر یہ کشمکش شروع ہو گئی۔ ادھر انہوں نے مجیب نے اپنے نکات پیش کر دیے، شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات، معروف نکات ہیں، ہم پاکستان سٹڈیز میں پڑھتے رہے ہیں، آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ 6 نکات پیش کر دیے اس نے۔ ادھر ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا دیا، اور اس طرح کی دیگر خوش کن نعروں سے، اور یہ نعرہ اس وقت سامنے آیا کہ ادھر تم ادھر ہم، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو مغربی پاکستان، جو مشرقی پاکستان ڈھاکہ جائے گا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے۔ تو نتیجاً کیا ہوا کہ عوام کے درمیان بھی ایک بہت بڑی خلیج جو ہے ذہنی خلیج حائل ہو گئی، اور اس کا لامحالہ نتیجہ جو نکلا وہ یہ نکلا کہ بنگلہ دیش کے لوگوں میں ایک جذباتی کیفیت پیدا ہوئی، اور ہندوستان نے اس کو ہوا دیتے ہوئے بہت طویل عرصہ وہاں کے کام کرتے ہوئے نتیجتاً 16 دسمبر 1971 کو پاکستان توڑ دیا گیا۔ یہ بہت دل خراش واقعہ ہے، اور ہم نے تو ظاہر ہے کہ وہ منظر نہیں دیکھا، ہم جس نسل سے ہیں ہم نے نہیں دیکھا وہ منظر، لیکن میں ان لوگوں سے ضرور ملا ہوں، میں ان لوگوں کو ضرور جانتا ہوں کہ جنہوں نے 1971 میں پاکستان ٹوٹا تو وہ لوگ جو ہیں وہ آنسوؤں کی جھڑیاں اور برسات آنسوؤں کی ان کی آنکھوں سے جاری ہو گئی۔ ایک بازو ٹوٹ گیا، آپ کے وجود کو 2 لخت کر دیا گیا، آپ کے وجود کو توڑ دیا گیا، لیکن کیا ہوا؟ یہ کارستانی تھی ہمارے اس وقت کے فوجی آمروں کی، یہ کارستانی تھی اس وقت کے سیاستدانوں کی، اور آج بھی سیاستدان تعصبات کو ہوا دے رہے ہیں۔ آج بھی سیاستدان اپنی فوج کو کمزور کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں، آج بھی سیاستدان جو ہیں وہ اپنے مفاد کے لیے، حکومتیں حاصل کرنے کے لیے، اقتدار کی دوڑ میں شامل رہنے کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے مطلب علاقائی تعصبات کی بنیاد پہ اپنی سیاست کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ جو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ پاکستان بنا تھا 2 قومی نظریے کی بنیاد پر، لیکن ٹوٹا
وہ تعصبات کی بنیاد پر جب کہا گیا کہ بنگلہ زبان کو اس کا حق نہیں مل رہا، بنگالیوں کو اس کا حق نہیں مل رہا، اور جب یہ کہا گیا کہ جی پٹسن کی بو آتی ہے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان دو لخت ہوا۔ آج ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے فوجی آمروں نے اس سانے سے سبق نہیں سیکھا ہے۔ 93,000 فوجی تقریباً ہمارے جو ہیں وہ ہندوستان کے قبضے میں چلے گئے، اور پھر وہ کن حالات میں ان کو واپس لایا گیا۔ ہندوستان آج ایک بار پھر پوری طاقت سے، نہ صرف ہندوستان بلکہ عالمی طاقتیں پوری طاقت سے پاکستان کے وجود کے در پائے ہیں، پاکستان پر حملہ آور ہونے جا رہی ہیں۔ تو ہمیں اس ماحول میں ہمیں بہت زیادہ غور کرنا پڑے گا، ہمیں اس ماحول میں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ ہم معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو معاشرے کو، یہ دھارے کو بدلنے کی اللہ کے فضل سے طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ اندرا گاندھی نے یہ جملہ کہا تھا اس وقت جب خلیج ڈھاکہ فعال ہوا، تو اندرا گاندھی نے یہ جملہ کہا تھا اس وقت کی وزیر اعظم نے کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے، ڈبو دیا ہے۔ ہم اس بات پہ غور کریں کہ پاکستان جس نام پہ لیا گیا ہے، اگر ہم اس مقصد کی طرف واپس نہیں جائیں گے تو آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو ایک بار پھر مشکلات درپیش ہوں گی۔ آج بھی پاکستان کے مختلف حصوں میں بیرونی طاقتیں علیحدگی پسند قوتوں کو پروموٹ کر رہی ہیں، لیکن ہم بحیثیت پاکستانی آج 16 دسمبر کے دن یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی سطح پر اپنے ملک کے استحکام کے خلاف ہونے والے کسی بھی کاوش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ وطن ہمارا ہے، ہم اس وطن کے محافظ ہیں، ہم اس وطن کے بے دام سپاہی ہیں، ہم اس وطن کے بے تنخواہ نوکر ہیں۔ ہم نے اپنی نوکری کرنی ہے، کیوں؟ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ میں یہاں پر حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہوں کہ آج بھی وہ لوگ جو آج بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں بنگلہ دیش میں، آج بھی وہ بہت بڑے ایک آبادی جو پاکستان سے محبتوں کا علم اٹھائے ہوئے ہے، پاکستان کو ان کے تحفظ کے لیے عالمی اداروں کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے، پاکستان کو ان کے تحفظ کے لیے آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ وہاں پہ جس طرح پاکستان سے محبت کرنے والوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، پاکستان کو اس کی پاسداری کو یقینی بنانا چاہیے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے بلند آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ تعصبات کے خاتمے کے لیے ہمیں مل کر آگے بڑھنا پڑے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو استحکام نصیب فرمائے، اور ہمارے سیاستدانوں کو اس شدید ترین سانے سے سبق سیکھنے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا بہت شکریہ۔